السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ایک آدمی سے عورت بن گیا اور اس نے کئی سارے بچے بھی پیدا کیے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، میروں کے میر، پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے اور آپ کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور اسی مجمع میں ایک بدعقیدہ یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں معراج کو تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور ساتویں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ یہ باتیں سن کر اس بدعقیدہ یہودی کے دل میں خیال آیا کہ یہ بابا تو بہت جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ساتویں آسمان کی دوری اگر یہاں سے تیز رفتار میں گھوڑا بھی دوڑایا جائے تو وہ بھی 50,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع سے اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ گھر کے جانب جا رہا تھا تو راستے میں ایک ماہی گر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو وہ 2 مچھلیاں بڑی پسند آئی۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ میں ان دونوں کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا۔ اس نے مچھلیوں کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ پہنچنے کے بعد اس نے بیوی سے کہا، تم اس مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نہا کر آؤ، میں مچھلیوں کو بناتی ہوں۔ وہ بدعقیدہ یہودی تالاب کی جانب چلتا ہے۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہلاتے ہیں۔ اسی حسنہ میں تالاب آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی، اور جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ وہ تالاب میں نہانے گیا تھا وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک عجیب سی جگہ پر ہے جو نہ ہی اس نے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی، اور جب اس نے اپنے بدن کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ لڑکا تھا لیکن اب وہ لڑکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رویا، پریشان ہوا، حیران رہ گیا، اور جب اس نے اپنے کپڑے کی جانب دیکھا تو وہاں پر اس کے کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اب ایسے میں وہ اور بھی پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی درخت کے پیچھے بنا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کے جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو، اور جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا تو پھر بادشاہ کا لڑکا اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں گیا، اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس سے شادی کر لی، کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، جو کہ سب لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا بن گیا ہوں۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن، تم ہمیشہ پریشان رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر جا کر نہائیں گے اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ بھی ان کے ساتھ چلتی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیے۔ اور وہ تالاب پر پہنچ گئے۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی، اور جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی، یعنی کہ وہ اپنے گاؤں کی جگہ پر اب واپس آ چکا ہے۔
اب وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر اپنے کپڑے پہنے اور گھر کے جانب چل دیا، اور جب گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی ابھی بھی مچھلیوں کو بنا ہی رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی نے صرف ایک ہی مچھلی بنائی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہو، اور کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ہی اتنے جلدی نہا کر آ گئے۔ اور جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جبکہ تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا، اور تالاب سے جب میں نے اپنے سر کو باہر نکالا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کے لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، اور پھر جب میں دوبارہ اسی تالاب میں نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں ویسے ہی واپس آ چکا تھا۔ اب یہ ساری باتیں سن کر اس بدعقیدہ یہودی کی بیوی نے کہا کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی کی؟ دوستو، یہودی نے کہا ہاں میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ غوث اعظم جھوٹ بول رہے ہیں، اسی وجہ سے میں وہاں سے چلا آیا۔ اور جب اس کی بیوی نے بس اتنا سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور جو بھی بات کہتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ بدعقیدہ یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ تو ایسے میں اب وہ اور حیران اور پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بدعقیدہ یہودی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں تو کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بدعقیدہ یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم کو سنایا، اور اس کے بعد میں وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلہ میں داخل کر لیجیے، اور اس کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ہے میرے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم کی شان۔ کبھی آپ نے ایک پل میں 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالا، تو کبھی آپ نے اپنے مرید کی بیٹی کو جنات سے بچایا۔ تو دوستو، یہ پاک ولیوں کے سردار ہیں، اور یقیناً آپ سے محبت رکھنے والا اس دنیا میں کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔